السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. ڈان لیکس رپورٹ کا معاملہ حل ہونے کی بجائے مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. 12 دن ہو گئے ہیں پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کچھ دن پہلے یہ خبر تھی کہ جمعرات کی رات شاید ملاقات ہوئی، جس کا سرکاری طور پہ کوئی بیان جاری نہیں ہوا، مگر اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور 12 دن گزر چکے ہیں. آج بھی وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد بھی باقاعدہ طور پہ کوئی سرکاری بیان تو نہیں آیا، مگر ذرائع کے حوالے سے خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ حکومت نے فی الحال ڈان لیکس انکوائری رپورٹ کو منظر عام پر نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اس میں کچھ تاخیر کی ہے اور 1-2 دن کے اندر ایک اور اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس بھی ہوگا، جس میں ذرائع کے مطابق کچھ اور اہم لوگوں کو مدعو کیا جائے گا. خاص کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید آرمی چیف یا ان کے نمائندوں کو بلایا جائے. ہو سکتا ہے DGSPR بھی اس میں شامل ہوں، تاکہ یہ جانا جا سکے کہ آخر وہ کیا موقف ہے، وہ کیا اصولی موقف ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وزیر اعظم کے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کو DGSPR کی طرف سے ایک ٹویٹ کے ذریعے مسترد کیا گیا. یقینی طور پہ جو ہے کسی ٹویٹ کی بنیاد پہ حکومت اپنے فیصلے تو تبدیل نہیں کرے گی. ایک تفصیلی انٹریکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کیا کیا تحفظات ہیں، یا وہ تحریری طور پہ ہو یا وہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو. تو آئندہ کا جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے وہ بھی بڑا اہم ہوگا. مگر جیسا کہ چودھری نثار علی خان نے اعلان کیا تھا کہ جلد ہی اس کے حوالے سے جو ہے رپورٹ جاری کر دی جائے گی، آج یا کل وزیر داخلہ چودھری نثار کئی بار پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں. مگر آج کے جو ذرائع کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ یہ ڈان لیکس رپورٹ جب تک تفصیلی بحث نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی آرمی اور وفاقی حکومت کے درمیان اور سمجھا نہیں جائے گا کہ کس چیز پہ آخر اعتراض ہے، اس وقت تک محض ٹویٹ کے اوپر شاید جو ہے حکومت اپنا فیصلے نہیں بدلے گی اور 1-2 دن کے اندر امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. مگر اس تنازع نے بہت سے سوال کھڑے کیے ہیں کہ آخر 2 اہم ترین ادارے، حکومت، وفاقی حکومت جو کہ آئین کے تحت افواج پاکستان پہ مکمل کنٹرول رکھتی ہے، اس کے اور پھر فوج کے درمیان جو ہیں معاملات وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، اور یہ یقینی طور پہ ایک کے بعد دوسری شرمندگی ہے جو کہ پوری دنیا کے سامنے ہمارے ملک کو اور ہمارے سیاسی نظام کو اور ہماری جمہوریت جیسا کہ ہم کہتے ہیں اس کو اٹھانا پڑ رہی ہے. اسی والے سے آج ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں خاص کر انہوں نے بھی اپنی سیاست کا اکھاڑا جو ہے وہ عدالتوں کو بنا لیا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بہت سے معاملات جو کہ الیکشن سے اب کچھ عرصہ ہی رہ گیا ہے، الیکشن میں حل ہونے چاہیے یا سیاست کے اکھاڑے میں حل ہونے چاہیے، وہ معاملات بھی عدالت میں آ چکے ہیں اور صرف یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا یا سیاسی لیڈر کا مستقبل جو ہے وہ عدالت میں نہیں اٹکا ہوا، بلکہ دونوں طرف کی جو سیاسی جماعتیں مخالفین ہیں ان دونوں کا مستقبل جو ہے اس وقت عدالتوں کے احاطے میں پڑا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے نکلے گا کیا. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عارف عباسی نے، جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب سے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ سینئر رپورٹر دی نیشن ہیں مقبول ملک صاحب، اور ہمیں لاہور سے براہ راست جوائن کی ہے ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان صاحب، اور ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز جو دفاعی تجزیہ کار ہیں. پہلے ہم گفتگو کا آغاز بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے ہی کریں گے. بریگیڈیئر صاحب، جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے فی الحال جو ہے ڈان لیکس انکوائری رپورٹ کو منظر عام پہ، تفصیلی سفارشات منظر عام پہ نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور 1-2 دن کم از کم 1-2 دن تو اور تعطل کا شکار ہو گیا ہے یہ ڈان لیکس انکوائری رپورٹ کا اجرا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں تاخیر جو ہے وہ کیا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان کے سیاسی نظام کے اوپر؟ کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان فی الحال اگر میں یہ کہہ سکوں بول چال بند ہے، تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایک پراپر براڈر پرسپیکٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے.
کہ اس وقت we need the best of relationship between the federal government and the Pakistan Armed Forces. Because we are fighting already, we have almost finished as affairs, and now we are in the process of Radul Fasad. Then we have a problem, a line of control. You know, the Indians are all ready to create a lot of problems. And then RAW and Indian government and Narendra Modi openly say we are supporting Afghan intelligence and we want to create terrorism in Pakistan. ہم بلوچستان سیپریٹس کو بھی موومنٹ کریں گے. ایگزامپلس گلبشن یادیو آپ کے سامنے ہے, اس نے ایڈمٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد احسان اللہ احسان ہے, کیسے خالد فرسانی نے کہا جی کہ کسی کی فنڈنگ کو کرے افغانستان کے تھرو. ان انوائرمنٹ میں یو نیڈ ٹو ہیو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی آرمی, they are on the same page, they are meshed together, they have a lot of bondage with each other, and that is the strength of لیکن کیا یہ آپ کو یہ عجیب نہیں لگ رہا کہ 12 دن سے 2 بڑوں میں ملاقات نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ملاقات کس نے کرنی ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیے. ایک انکوائری ہوئی, اس میں آپ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی, آرمی کی آئی ایس آئی کے بھی ایم آئی کے بھی سارے ریپرزینٹیٹیو, ایک متفقہ فیصلہ ہو کے ایک انکوائری کی ریکمنڈیشن ڈیولی سائن بائی دا ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے انہوں نے سائن کر کے جمع کرا دی. ناؤ واٹ از دا ایشو, آپ نے اس کو پبلک کریں. اگر پبلک نہیں بھی کرنی تو ایٹ لیسٹ جو ریکمنڈیشن جو آرمی کو بھی پتا ہے, آئی ایس آئی کو پتا ہے, اور ٹویٹ جو ہوا ہے وہ ایک چیز میاں ٹائپ کا. دیکھیں پرابلم یہ آپ سمجھنے کی بات ہے کہ بغیر صاحب اس رپورٹ کے بعد بھی ایک واقعہ ہوا نا, وہ جو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ آئی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کا یہ مطالبہ کہ پہلے اس ٹویٹ کا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے, نہیں مطالبہ جائز نہیں ہے؟ میں دیکھیں وضاحت کیوں ہوئی ہے آپ مجھے بتائیے. آپ نے ایک فواد حسن فواد نے ایک چھوٹا سا ایک 18 پیرا کی تو ریکمنڈیشن ڈال دی, اس کے بعد آپ نے اس کو پبلک بھی کر دیا. آپ پبلک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سینڈ اٹ بیک ٹو دی منسٹری آف انٹیریئر, چودھری نثار صاحب اس کو نوٹیفائی کریں سارا کچھ دیکھ کے, پرائم منسٹر مل کے, اینڈ دین اٹ شوڈ بی. اب آپ ٹویٹ کا بھی مسئلہ اب حل طلب ہے کہ نہیں؟ کیا آئندہ بھی ایسی ٹویٹ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس کے اوپر بھی کوئی پالیسی طے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل ٹویٹ اس لیے کیا گیا کہ جب آپ آرم فورسز کو لیٹ ڈاؤن کریں گے, آپ اپنے ٹروپس کے سامنے لیٹ ڈاؤن کریں گے, اپنے جونیئر لیڈرز کا لیٹ ڈاؤن کریں گے جو کہ اس وقت بڑے سیریس آپریشن کر رہے ہیں, تو پھر کمانڈ ہیز ٹو ٹیک دیئر اون کورس. مطلب یہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ٹویٹ آئندہ بھی ایسی ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ فوج کو اور عوام کے درمیان میں درار ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ٹویٹ ہوگا, اور اس کی آپ کو کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اس وقت عوام کو فوج کو جوڑ کے رکھنے ہیں جو حالات ہے پاکستان کے چاروں طرف. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پنجاب حکومت کے ترجمان. ملک احمد خان صاحب, 12 دن سے ملاقات نہیں ہو رہی. بریگیڈیئر صاحب کی بات آپ نے سن لی کہ یہ اب انیشیٹو جو گیند ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ہے, اور حکومت اگر چاہے تو اس معاملے کو فوری طور پہ حل کر سکتی ہے, وہ انکوائری رپورٹ کو جاری کر کے تفصیلی طور پہ اور سفارشات پہ مکمل عمل کر کے. شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. دیکھیں بعض اوقات گورننس میں کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید کوئی مخاصمت کی فضا ہے. جس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ڈان لیکس کی رپورٹس ہیں, ان رپورٹس کو جو کوڈل لیگل فارمیلٹیز ہیں انہی کے مطابق ہونا چاہیے, اور وہ جو اس انکوائری کمیٹی کے سربراہ تھے ان کی جو کنکلوسیو فائنڈنگ ہوگی, کیونکہ انویسٹیگیٹو ٹیم میں اگر وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے تو اس کے اندر بارہا اس چیز کا ذکر ہو چکا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ری ایٹریٹ کر لیں. تو اگر اس میں کوئی 3-4 ڈفرینٹ ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہیں جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک کنکلوژن دی ہے, تو اس کو حتمی شکل جو وہ اس کی انکوائری ٹیم کے سربراہ ہوں گے اپنے کنکلوسیو پیراز کے اندر وہ دیں گے. اور اگر یہ کسی وجہ سے کوئی ایسی بات بن گئی کہ جس میں بیٹھ کے بات طے ہو جانی چاہیے, تو اس میں وہ طریقہ کار اختیار کیے جائیں گے جس کی مشاورت ہو رہی ہے. ملک احمد خان صاحب, یہ ابھی انکوائری کمیٹی کے ممبران کی تو بات آگے چلی گئی نا, انہوں نے تو رپورٹ دے دی ہے, اب انکوائری کمیٹی کے ممبران کا کیا نہیں رہا. آج وزیر اعظم اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا, وزیر اعظم بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کو جاری کرے, کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں آپ نے شاید یو ہیو نان ریڈ واٹ آئی ہیو سیڈ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ رپورٹ جو ہے اس کو بہر صورت لیگلی تو اس کو جسٹس عامر رضا خان نے ہی آگے فارورڈ کرنا تھا فار دا پیروزل آف پرائم منسٹر. اب انہوں نے جو اس کو آگے بھیجا ہے, اس کے بعد سے جو ساری بحث کھلی ہے, ایک ٹویٹ ہوا ہے, وہ ٹویٹ ہونا درست ہے یا غلط ہے, کیا وہ اس چیز کی بات جو کوئی آپس میں مخاصمت کی فضا بن گئی ہے, اس کو obviously نیگوشیٹ کر کے ٹاک آؤٹ تو کرنا پڑے گا نا. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ کا معاملہ بھی جو ہے
اب حل طلب ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں بالکل آبویسلی اگر ایک بڑا اپروپریٹ ہوتا کہ یہ ٹویٹ کے بجائے کچھ اپنے کوڈل لیگل مینر میں یہ ڈپارٹمنٹس ریلیونٹ کو بتا دیتے کہ یہ اس رپورٹ کے اندر تشنگی رہ گئی, کوئی خط لکھ دیتے تو زیادہ مناسب لیٹر ہوتا. لکھ دیتے. آبویسلی تو آپ کا بھی یہ رائے ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل طلب ہے؟ یہ عارف عباس صاحب, میں اب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ معاملہ سول ملٹری ریلیشن کا ہے, مگر جو ہماری حالیہ تاریخ ہے اس میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو عمران خان صاحب آپ کے جو قائد ہیں اور آپ کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف, وہ فوری طور پہ جمپ لگا کے فوج کی سائڈ پہ جاتی ہے. تو اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹ کا مسئلہ بھی اتنا اہم ہے جتنا اب ڈاؤن لیکس انکوائری کا ہے؟ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹویٹ کی پالیسی بھی واضح ہونی چاہیے, اس کے بعد یہ رپورٹ بھی جاری ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلع جان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے میرے بھائی ملک صاحب نے جو یہ تسلیم کیا ہے کہ فوج اور گورنمنٹ کے درمیان کوئی مخاصمت ہے, کوئی ان میں ڈفرینسز ہے. نہیں, انہوں نے کہا یہ تاثر لگتا ہے. تاثر انہوں نے کہا ہے, انہوں نے اگر آپ دوبارہ سن لیں, میں جو سمجھوں انفارچونیٹ ہے, ایک ذمہ دار گورنمنٹ کا بندہ اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے. ہم سب پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے, نہیں ہونا چاہیے. آئین کیا کہتا ہے کہ فوج ایک ادارہ ہے, کانسٹیٹیوشن میں جو اس کی تعریف میں نے پڑھی ہے کہ ڈیفنس منسٹر کے نیچے ڈیفنس سیکرٹری کے نیچے آرمی چیف. وزیر اعظم کا آرمی چیف کے ساتھ رابطہ میری سمجھ سے باہر ہے. وزیر اعظم ڈیفنس منسٹر کس لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ ڈرائیونگ گریڈ کا افسر ہے آرمی چیف. نہیں میں صحیح بات کروں. دیکھیں اگر وجہ کیا ہے کہ وزیر اعظم آرمی چیف کو رابطہ کر رہے ہیں, ڈیفنس منسٹر بیچ سے غائب, ڈیفنس سیکرٹری بیچ سے غائب, آپ کے وزیر اعظم مورل اتھارٹی کھو چکے ہیں. مورل پوزیشن واضح کریں کہ اگر آپ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں سیکرٹری ڈیفنس کے نیچے ہے تو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ کے اوپر حکومت کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ حکومت کو ایکشن اس وجہ سے حکومت نہیں لے سکتی کہ حکومت اپنی مورل اتھارٹی کھو چکی ہے. آپ کے سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے 3 ججوں نے کہا یہ چور لیگل اتھارٹی, پہلے لیگل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھو آپ جب کہیں حکومت کو ڈی جی ایس پی آر کے خلاف کیا کرنا کمزور اس لیے ہو گئی ہے کہ حکومت چلے وہ ہو گئی ہے نا, آپ کے خیال میں کرنا کیا چاہیے حکومت؟ بالکل وہ ہو گئی ہے آپ کے خیال میں, اگر آپ کی حکومت ہوتی آپ کیا کرتے؟ نہیں ہماری حکومت میں نے آپ کو بتا دیا ہم ڈیفنس منسٹر کو بلاتے. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ از دا وے انڈر دا ایکشن لیتے اس ٹویٹ کے اوپر؟ ڈیفنس منسٹر اگر اس کیپیبل نہیں ہے وہ فوج کو کنٹرول کر سکے, ہی شوڈ ریزائن. ڈیفنس منسٹر فوج کو کنٹرول کرتا ہے. ڈیفنس منسٹر کے انڈر ڈیفنس سیکرٹری کے اندر 3 چیفز, آرمی چیف, ایئر فورس چیف, نیول چیف. اگر ایک ڈیفنس, اگر میرا وزیر اعظم ہوتا خان صاحب, وہ تو کانسٹیٹیوشن کیا کہتے ڈیفنس منسٹر کو بلا لیتے. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ ڈیفنس منسٹر فوج کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں, حکومت کی یہ کمزوری ہے, اس کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہے. مورلی سپریم کورٹ نے اس کو اپانچ کر دیا ہے, اب یہ کچھ بھی کرنے قابل نہیں رہے. اس ٹائم پوری دنیا میں یہ اپانچ ہو چکے ہیں. کیا وزیر اعظم آرمی چیف کو بلا بھی سکتے ہیں میٹنگ کے لیے؟ میں کہتا ہوں نہیں بلانا چاہیے, ڈیفنس منسٹر کے تھرو بات کرنی چاہیے. وائی شوڈ ہی کال؟ آپ کانسٹیٹیوشن ہے, آپ نے کبھی اتنا رولا نہیں مچایا. دیکھو میں سچ یہ بات اگر میں غلط کروں تو آپ مجھے کہیں. اگر ڈیفنس منسٹر اتنا پاورفل ہوتا ہے تو پھر لگایا کیا ہوا بھائی؟ نہیں تو آپ کے عمران خان جو ہیں وہ ڈیفنس منسٹر سیکرٹری ڈیفنس کو ملنے کی بجائے آرمی چیف سے جا کے دیکھیں میری اگر وہ اتنا سرکاری ملازم ہیں, وہ کس لیے کہتے ہیں عمران خان کس لیے گئے ہیں آرمی چیف کے پاس؟ آرمی چیف نے اس کو, آرمی چیف سے کوئی نیگوشیشن کرنے نہیں گیا. اس کے پاس پبلک, اگر وہ سیکرٹری ڈیفنس کے ماتحت ہیں, نہیں اس کو ضرورت, آرمی چیف نے اس کو کال کی, وہ ان سے ملنے گئے. کیوں ملنے گئے؟ وہ اس وجہ سے ملنے گئے کہ آپ کے ڈیفنس منسٹر, ڈیفنس سیکرٹری اور آپ کے وزیر اعظم نائل ہیں. اچھا, کے پی کے معاملات میں یہ بالکل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. وہاں فوج آپریشن کر رہی ہے, فوجی جانے دے رہے ہیں. جب اس نے بلایا وہ گئے, لیکن اس میں کوئی کباط نہیں ہے, کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. سیکرٹری ڈیفنس بلائے گا تو خان صاحب جائیں گے؟ سیکرٹری خان صاحب کی مرضی ہے, جس سے ملے جس سے نہ ملے, از ناٹ باؤنڈ فار اینی ون. وہ وزیر اعظم سے نہ ملے ان سے کون باؤنڈ کر سکتا ہے؟ چلیں یہ بھی ایک سوال ہے. میں مقبول ملک صاحب, آپ بھی ایز اے جرنلسٹ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ جہاں پہ ایران ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے, افغانستان ہم پہ لڑائی کر رہا ہے, انڈیا کشمیر میں اور لائن آف کنٹرول پہ جو کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور ہمارا ایک ایٹمی ریاست جو ہے اس کا آرمی چیف اور وزیر اعظم آپس میں بات چیت نہیں کر رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور جرنلسٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے بگ کرائسس؟ یس مطیع اللہ جان صاحب, دیکھیے یہ
अनफॉर्चुनेट, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो हमने कुछ सबक सीखे नहीं हैं अपने इतने एक्सपीरियंसेस, इतने बैड एक्सपीरियंसेस पास्ट के भी, उनसे भी हमने कुछ सबक नहीं सीखा कि अब ये है कि एक चीज़ तय हो गई है, वो ये है कि हमने इतने तरद्दुद की, हमने देख लिया एक लंबी चौड़ी चीफ जस्टिस साहब की बहाली के लिए एक तहरीक चली वकला की, उस पर हमने वो भी देखा। उसके बाद हमने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की कि अब रिफॉर्म्स हो जाएंगे और अब अदारे जो हैं, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एक स्मूथ वर्किंग होगी। लेकिन साल मुद्दत पूरी हुई, ट्रांजिशन हुई, जी बड़े जश्न मनाए जमहूरियत के लिए। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो चल पड़ा है, और इसकी वजह से अब पहले 2 पार्टीज थी, 2 पार्टी सिस्टम हमने देखा 90s की दहाई में शुरू होता है, उसके बाद अब 6 पार्टी एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस सब प्रोसेस में एक जो हमें थोड़ा सा अफसोस के साथ मैं मानता हूँ कि ये इसमें एक विजडम वाली बात नज़र नहीं आ रही कि यार अच्छा ये सारा प्रोसेस, ये सारा अमल जो है, ये हमें कैसे आगे जाना है। आपके ख्याल में किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए? वज़ीर आज़म को बुलाना चाहिए? जी, वज़ीर आज़म का मेरे ख्याल में प्रीरोगेटिव है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव कि उनको वो क्लियर करना चाहिए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी टाइम, जैसे आरिफ अब्बासी साहब ने कहा कि वो वक्त खो बैठे हैं, वो टाइम बार हो गया हुआ है। उनको ये मर्डी करने से पहले, सूरत हाल इतनी गंभीर होने से पहले ही ये सारे मामलात जो हैं उनको ट्रांसपेरेंटली हैंडल करके जान छुड़ानी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के लिए टाइम बार क्या होता है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं डॉन लीग सपोर्ट के इजरा में ताख़ीर के हवाले से जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि आला सतह के इजलास में भी फैसला नहीं हो सका कि डॉन लीग्स की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी करनी है या नहीं, और अगर आज ये फैसला नहीं हो सका तो फिर कब होगा, और होगा भी या नहीं, और नहीं होगा। आप मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, आप बार बार ये कहते हैं कि हुकूमत ने एम्बेरस किया है फ़ौज की क़यादत को। क्या हुकूमत की क़यादत और फ़ौज की क़यादत को अलग अलग है, और क्या ये एम्बेरसमेंट पूरे मुल्क के लिए नहीं है जो कुछ हम देख रहे हैं, या ये सिर्फ अस्करी क़यादत के लिए है? नहीं, देखें, यही मैं बात कर रहा हूँ ना। इसमें अगर जिस वक्त ये रिकमेंडेशन आई थी, अगर आपने चले ये लेटर भी इशू कर रहे हैं फवाद, आप उस वक्त आदमी क्या दो कॉन्फिडेंस देंगे कि हम ये कर रहे हैं, दीदर हमारी कंपल्सन है, ये हमारी प्रॉब्लम है, और हम करें चले वहाँ कहीं ना बिफोर वेन मेक इट पब्लिक, देन व्हाट इज लेफ्ट। चलिए साहब, आप आगे का रास्ता बताएं ना, क्या होना चाहिए? आप आई थिंक आगे का रास्ता ये है कि ये देख मिलें, और उसकी रिकमेंडेशन जो, ये तो ज़ाहिर बामी जब रजामंदी से कोई रिकमेंडेशन हो गई, उसको इशू, उसको उसके ऊपर जो भी आप देखें। मैं एक बात कहता हूँ, चले मरियम नवाज जो है हमारी बेटी हैं, उनको चलो एक्सक्यूज कर दें, एटलीस्ट जो बाकी जो कल्प्रिट हैं उनको तो सामने लाएं, उनको तो सजा दे दें, ताकि कल को कोई और नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर आप तो ऐसे कह रहे हैं मरियम नवाज का एक्सक्यूज कर दें, जैसे वो मरियम नवाज नहीं, वो नौरीन लगा रही है जिसको फौज ने छोड़ दिया, माफ कर दिया। नहीं, देखिए, क्या आप कह रहे हैं एक्सक्यूज कर दें? मतलब कोई रिपोर्ट में कोई चीज सामने आएगी तो पता चलेगा वो ठीक है। मैं यही बात कर रहा हूँ ना, अगर हमारी अप्रीहेंशन है, हमारी हो सकता है गलत भी हो, आप हम क्यों कर रहे हैं? आप चलो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लें। आप फवाद को अगर उसमें उसका नाम है तो सारा झगड़ा अनाक है, ये सारा अनाक का झगड़ा है, ईगो का मसला है। अना नहीं है, नहीं अना और मजाक बन गए हम। मतलब आप गलत कह रहे हैं, ये सिक्योरिटी इशू है, प्लीज अंडरस्टैंड। फौज को लेट डाउन आप नहीं कर सकते इस वक्त। फौज तक ग्राम में गिरी हुई है हर तरफ से, चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल ले लें, अफगानिस्तान ले लें, अमेरिका ले लें, जैसे गर्दी ले लें, जरदस्त ले लें, गर्दुल फसाद ले लें, आप फौज को स्ट्रेंथ दें। आपकी हुकूमत दुनिया के एजेंडे पर अगर काम करेगी, इंडिया के एजेंडे पर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल आता है, अगर 2 दिन बाद आला सतह का इजलास होता है, वज़ीर आज़म बुलाते हैं और आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इजलास में शरीक हों, या DGSPR में शरीक हो, और थोड़ा सा तफसील से बताएं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है? आर्मी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो बुलाएंगे ऑफिशियल चीफ आर्मी साहब को जरूर जाना चाहिए, वो जरूर जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, इतनी भी ऐसी बात नहीं है, और जाहिर बात है ऐसे भाम नहीं है। देखिए ना, फौज के किसी DGSPR की ट्वीट के ऊपर तो हुकूमतें फैसला नहीं चेंज करती ना अपने। एक ट्वीट होगी तो बैठ के इजलास बुला के वज़ीर आज़म फैसला चेंज कर दें, सुन के गलत डिस्कशन के साथ होगी ना। ये इंप्रेशन गलत दिया जा रहा है। फौज ट्वीट ये दिया है कि ये इनकम्प्लीट है, इसलिए ये इसमें आर्मी बहुत सख्त जाके इसकी प्रॉब्लम होंगी, इसकी इम्प्लीकेशन बहुत दुनिया के लिए, दुनिया के इंडिया के नैरेटिव के लिए बहुत नेगेटिव है, इसलिए आइंदा कोई ना हो। देखिए, अदरवाइज
आर्मी के पास और ऑप्शन भी हैं। अच्छा दूसरी बात ये है ब्रिगेडियर साहब, चलें अगर फौज के मुतालबात या फौज के तवक्कुआत या उस रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, तो क्या फौज ये यकीन दहानी कराने के लिए तैयार है कि आइंदा DGSPR की तरफ से वजीर आजम के किसी जारी करदा नोटिफिकेशन को मुस्तरद नहीं किया जाएगा? आप इस भी कमांड टू कमांड होना चाहिए, ट्यूट नहीं आएंगे। ये वक्त ट्यूट आया जब ऐसी बात थी, 2 छुट्टियां थी और छुट्टियों में सब आवाम ने कहना था फौज और गवर्नमेंट ने मिलके मिट्टी पा दी है। नहीं, ये छुट्टियों की वजह से ट्वीट करना पड़ गया, छुट्टियों की वजह से। 2 दिन में पाकिस्तान के अवाम ने आर्मी को कहना था आर्मी फौज मिल गई है, फौज लेट डाउन हो गई है। नहीं, छुट्टियों का क्या ताल्लुक है ब्रिगेडियर साहब, छुट्टियों का क्या ताल्लुक है ट्वीट से? देखें ये बहुत सीरियस है, आपको समझ लीजिए, आप नहीं समझ ये कितना सीरियस इशू था, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं। मुझे ये बताएं कि क्या ट्वीट के हवाले से कोई ऐसी यकीन दहानी कराई जा सकती है कि आइंदा वजीर आजम के हुक्म को मुस्तरद नहीं किया जाएगा ट्वीट से, कि ऐसी यकीन दहानी होनी चाहिए? द बेस्ट वे इज टू सिट डाउन, हैव अंडरस्टैंडिंग, आप बुलाएं, आपस में बैठ के बात करें, लेकिन उस सूरत में कि फौज को भी लेट डाउन नहीं किया जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली फौज कोई अलग इदारा नहीं है, हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, हमारी हुकूमत का इदारा है ना। फौज लेट डाउन होगी, पूरा मुल्क लेट डाउन होगा। हुकूमत का इदारा है, लेकिन पाकिस्तान में फौज की एक अहमियत है जिसको हम कम नहीं करते। ब्रिगेडियर साहब, फौज कोई मतवाजी हुकूमत तो नहीं है ना कि वो हुकूमत के साथ इक्वल टाइम से जो बात नहीं हो सकती ना। आपको बचाती भी फौज ही है, हर जगह फौज बचाती है। ओ ब्रिगेडियर साहब, हमें तो पुलिस वाले भी बचाते हैं, हमें तो सारे ही बचाते हैं, सीए वाले भी बचाते हैं। ये आप बार बार क्यों कहते हैं? वो हमारी फौज है, कुर्बानियां देते हैं, सब बचाते हैं, लेकिन बात यह है कि इसके पाकिस्तान को इंडिया से फौज ने बताया हुआ है, ये आपको हुकूमत ने नहीं बताया हुआ, याद रखते हैं। ओहो, फौज हुकूमत के मातहत है ना, हुकूमत का इदारा है ना फौज। आप क्या बात कर रहे हैं, कोई बाहर से है ये फौज? आप ये कैसे कह रहे हैं कि इंडिया से बचाया हुआ? तो हुकूमत का इदारा है ना। आपकी फौज, ये हुकूमत को लेट डाउन कर रही है फौज को, यही तो। ये देखें ब्रिगेडियर साहब, जो फौज कुर्बानियां दे रही है वो किसी इदारे के लिए नहीं दे रही है, इस मुल्क और इस कौम के लिए दे रही है। आप उन्हें क्यों फौज तक क्यों महदूद करते हैं? आप इसलिए करते हैं कि आप ये सब तरह से मिल के नरेंद्र मोदी, उसके बाद अफगान इंटेलिजेंस और हुकूमत हमारी कमजोरी दिखा रही है कि फौज नहीं कमजोर हो सकती। फौज को कमजोर करती है तो पाकिस्तान सिंबल ऑफ मेरे ख्याल में कोई भी ब्रिगेडियर साहब कोई ऐसी साजिश नहीं कर रहा फौज को कमजोर करने की, और ये गद्दारी है और ये कुफर के फतवे और ये साजिशों के फतवे बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब ये सच है, आप लोग ज्यादा इनसे तो प्रॉब्लम है कि आप लोग रियलाइज नहीं करते कि फौज के ऊपर कितना प्रेशर है। फौज चले ठीक। अच्छा, मैं मलिक अहमद खान साहब आपकी तरफ आने चाहूंगा। मलिक साहब, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, मतलब इस तरह का रद्द-ए-अमल फोर्सेस की तरफ से आ जाता है। जरदारी साहब के दौर में कैरी लुगर बिल के हवाले से कोर्टमाना कॉन्फ्रेंस का एक बयान आ गया था, तो इसका कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं आप लोग निकालते? इसका क्या वजह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सतह पे भी एक आला तरीन इजलास हुआ और कोई फैसला नहीं हो सका? क्या वजह है? कोई आप इसकी वजाहत दे सकते हैं? देखिए मती, मैं बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू ऑल दिस जो आप बात कर रहे हैं, और मैं इस पे अगर कोई फर्दर कंसल्टेशंस हो जाती हैं तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। और अगर ये आपस में, जैसे मैंने पहले कहा, और जिस पर अपना अब्बासी साहब ने कोई उसको पता नहीं किस तरह से ले लिया, और जैसे भी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं, आपकी जो गुफ्तगू थी दोनों साहिबान की, ये कोई बड़ी काबिल सताइश गुफ्तगू है नहीं। हम तो ये समझते हैं कि इसमें अगर अपना कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अगर 2 डिपार्टमेंट्स में बिलफर्ज कोई एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आगे फर्दर ट्रांसमिशन में कोई उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई 2 डिपार्टमेंट्स में, फौज के अंदर फौज है, तो इसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक इख्तियारात की दाराजाती तसल तो बड़ी दिनों से मीडिया इस बात को प्ले कर रहा है, असल में कुछ है या नहीं है, और किस हद तक है, लेकिन किस हद तक बताया जा रहा है, ये सारी बातें देखने की और गौर करने की। और अगर इसमें बिलफर्ज मलिक साहब 12 दिन तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्यों इंतजार किया? टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, बोलचाल बंद है आर्मी चीफ से, ये किस तरह हुकूमत चल रही है? नहीं, देखिए ये तासुर बिल्कुल गलत है। हमारी आर्मी है, हमारे आर्मी चीफ इज वेरी डेयर टू अस, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर किसी एक तफ्तीश, मलिक साहब 12 दिन कैसे गुजार लिए वज़ीर आज़म ने? नहीं, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं ना, अगर इसके मामले का रिजॉल्व हो जाता है और सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में हो जाता है तो इसमें कोई मजाइके की बात नहीं है। देखिए ना, चौधरी निसार जो वज़ीर दाखिला हैं 2 दिन में 5 मुलाकातें कर चुके हैं वज़ीर आज़म से। आर्मी चीफ 12 दिन में 1 मुलाकात नहीं हुई, 1 बात नहीं हुई, क्यों? नहीं,
میں مطیع صاحب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو شاید زیادہ اوور پلے کیا جا رہا ہے، معاملہ اس طرح کا ہے نہیں. ٹھیک ہے، ایک ایسی رپورٹ کی لیکس پر بات ہوئی جس کو نیشنل سیکیورٹی کا کنسرن کہا گیا، جس پر ایک JIT تشکیل دی گئی، JIT کی فائنڈنگز آ گئیں، فار دا پیروزل آف پرائم منسٹر چلی گئیں. اس کو آرمی کی طرف سے DG ISPR نے اپنے ٹویٹ میں ریجیکشن کا ورڈ استعمال کر لیا. تو اس ریجیکشن کے ورڈ کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو رپورٹ ہو وہ ویسے ہی ان کے پاس ہو، کیونکہ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ISI کے تھے یا MI کے تھے، تو وہ اسی ادارے کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو وہ رپورٹ کے اندر جو مندرجات ہوں گے، جو تفتیش اس کی آؤٹ کم ہوگی، وہ تو پتہ ہوگی. تو اب یہ کچھ چیزیں کوڈل اور لیگل فارمیلٹیز کے ساتھ بھی کی جانی چاہیے. ان کو بالکل اس طریقے سے کہ ایک سائیکل چل پڑے اور پھر وہ رکنے کا نام نہ لے. یہ پرائم منسٹر اس چیز کے بالکل وہ قطعی طور پہ اس مخاصمت کی فضا کو زیادہ دیر نہیں رہنے دیں گے اور اس معاملے کو ریزالو کیا جائے گا. اور نیدر آرمی چیف کا بھی ہم نے دیکھا ہے جو کنڈکٹ ہے، ہم سب لوگ پاکستان کی بہتری اور سالمیت کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی بنیاد پر کوئی بڑا سٹگما لگے کسی کو. ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کریں گے عارف بھائی صاحب آپ سے کہ جو ایک نیا رجحان جو سامنے ہے کہ ہم اپنی سیاست کا اکھاڑا ہم نے عدالتوں کو بنا لیے. پہلے وہ دھاندلی کے الزامات سے دھرنا ہوا، پھر معاملات عدالت تک پہنچے، عدالتی کمیشن بنا، دھرنے کی رپورٹ سامنے آئی، منظم دھاندلی ثابت نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد اب یہ پاناما کا معاملہ ہے، پھر ایک دفعہ عدالت کے اندر معاملہ گیا. کافی پرانا کیس تھا، 30 سال پرانا یہ معاملہ تھا، وہ بھی اب عدالت اس کے اوپر طے کر رہی ہے. اب عمران خان کی نااہلی کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے. تو یہ ہم عدالت کو سیاسی اکھاڑا کیوں بناتے ہیں عارف عباسی صاحب؟ اب الیکشن آنے والے ہیں، کچھ معاملات عوام پہ اور ووٹروں پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے. دیکھیں، جب حکومتی باقی ادارے سارے آئینی ادارے الیکشن کمیشن سمیت اپنا کام نہ کر پائیں اور عوام کا اعتماد اداروں سے اٹھنا شروع ہو جائے، تو عدلیہ اور فوج دو ایسے ادارے اس ٹائم پاکستان میں جو کریڈیبل ہیں، جن پہ عوام کسی حد تک اعتماد کرتے ہیں. تو جہاں تک ہمارا 2 کیس تھے، ایک سپریم جوڈیشل جو اس پہ کمیشن بنا تاندلی والا، وہ اس پہ جو چیزیں آئیں 44 پوائنٹ، اس کے بعد یہ جو پیناما لیکس والا معاملہ ہے اس کا فیصلہ. اب دیکھیں، دھاندلی اور کرپشن 2 ایسے الزامات ہیں جو سن 77 سے لے کے آج تک لگتے رہے ہیں، کسی نے اس کو پروو نہیں کیا، کسی نے اس کے عدالتوں کے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں. ہمارے پاس کون سا اور پلیٹ فارم تھا؟ ہم نے کہا جی دھاندلی ہوئی، ہم عدالت سے پروف کرایا. کرپشن سارے الزامات نکالتے تھے، کوئی اس طرح کی تلاشی کیوں نہیں کرتے؟ مطیع اللہ جان صاحب، جو آپ مرضی کہیں، لیکن آج تک سپریم کورٹ میں کسی وزیر اعظم کو کسی نے کھڑا نہیں کیا. سب اسے ایز اے ٹول استعمال کرتے رہے. سپریم کورٹ میں کھڑے ہم نے وہاں کھڑا کر کسی کی حکومت پر طرف ہوئی، کسی کو پھانسی دی، کسی نے معافی منگوائی، کھڑے وزیر اعظم ہوتے رہے. ایک چیز کلیئر آئی، کوئی فوجی آپ کے حکمراں خاندان کے پاس 3 نسلوں کا حساب دینے کے لیے سوائے 2 قطری خطوں کے اور کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی منی ٹریل نہیں ہے. ان کی خربوں روپے کی جائیداد، 25,000 کنال رائے وینڈ اور خربوں ڈالرز کی پاؤنڈز کی جائیداد باہر، اس کی سارے کی منی ٹریل ثبوت 2 قطری خط ہے. یہ چیز قوم کو پتہ لگ گئی ہے. سیاسی اکھاڑا یہ پہلے ایک بات، پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم نے کہا الحمدللہ یہ ہے وہ ذرائع، قوم کو پتہ چلا وہ ذرائع تھے 2 قطری خط. قوم کو پتہ چل گیا. یہ بڑی بات ہے. قوم پہ اعتبار ہے، قوم پہ اعتبار ہے، قوم پہ ہاں ہمیں 100%. تو پھر عدالتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ عدالتوں میں آج پہلی دفعہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ کا 2 ججوں نے کہا آپ کا وزیر اعظم نائل ہے، چور ہے. 3 نے کہا انویسٹیگیٹ کرو، ہمیں اس کے ٹرائل منی ٹریل پہ ہمیں یقین نہیں ہے. اس کی منی ٹریل کو 5 کے 5 ججوں نے ریجیکٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. زرداری پہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ آپ نے کر دیا، بہت کر دیا. مقبول ملک صاحب، آپ کے خیال میں یہ عدالت سیاست کا اکھاڑا نہیں بن گئی؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے، جب ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اداروں کے اندر جو ہے یہ ہم آہنگی ہونی بہت ضروری ہے. جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، تو یار ہم بھی سیولائزڈ ہو جائیں، اب کچھ سبق سیکھ لیں. ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. ملک چل رہا ہے، بین الاقوامی کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے حالات بدلنے جا رہے ہیں. ہم 21 صدی میں جانا نہیں چاہ رہے بیسکلی. تو جس طرح دنیا کے عدالتیں بھی، ان کے بھی امیج ساکھ خراب ہو رہی ہے. جی ان کی، اور ان کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک لیڈر کے خلاف بھی نااہلی کا کیس سننا پڑتا ہے، دوسرے کے خلاف بھی.
نائلی کا کیس، وہ معاملات جو الیکشن کمیشن اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوامی مفاد سے متعلق جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ پہ چلے جاتے ہیں، عام لوگوں کو انصاف نہیں مل پاتا. اور یہ سیاسی فیصلے جب ہوتے ہیں تاریخ میں ان کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا نہیں. یہ اس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ اس میں بھی پالیٹکس ہے کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. ایک اچھی بات ہے سب کے لیے کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی کی انہوں نے ہمت کی اور اس کو ایشو کو لے آئے. اس سے پہلے بھی 2-3 آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹس ہٹائی گئی ہیں کرپشن کی بنیاد پہ. تو یہ اگر وبا ہے یہ معاشرے میں ہماری میں، تو اس کا اگر کوئی اب جیسے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جی 100 سال تک یاد رکھا جائے گا یہ وہ کیسز ہیں، تو مطلب اوپن ہو رہا ہے تو لیٹ اٹ گو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور مفاد میں ہے کہ اس لعنت سے جان چھوٹ جائے تو اچھی بات ہے. اس میں ہماری نسلوں کا مفاد ہے، آپ کا ہے. تو اس سے ہٹ کے اگر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چیز انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ یہاں پاکستان میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹرائی کا سسٹم چلتا ہے اداروں کے اندر، گورننس جو ہماری حکمرانی کا نظام ہے. تو اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بہت افسوسناک ہوگا کہ جی 2 ادارے ایک طرف ہو گئے ہیں اور ایک کو سنگل آؤٹ کر کے آپ آؤٹ کر رہے ہیں. بگٹی صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے عدالتوں کو تو سیاسی اکھاڑا بنا دیا ہے، مگر جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو سیاسی عمل ہیں یا جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ خود بھی اتنی بااختیار نہیں ہیں کہ وہ اہم فیصلے اور بڑے فیصلے کر سکیں. ہمارے اداروں کو بھی باقاعدہ جو ہے اب دباؤ میں اور دھمکیوں میں لایا جاتا ہے. پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم نے جو ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ایک ٹیلی فون کی گفتگو سنائی جس میں کوئی نامعلوم آدمی دھمکیاں لگا رہا تھا ایک نجی ٹی وی چینل کو بحال کرنے، فوری طور پہ بحال کیا جائے ورنہ میں منہ توڑ دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا اور نواز شریف صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی کیا رائے؟ گریبان میں ہم بات کریں ڈان لیکس انکوائری رپورٹ کے اجرا میں تاخیر کے حوالے سے. وزیر اعظم کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا مگر کچھ نہ ہوا، اور یہ خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے کہ ابھی مزید تاخیر ہوگی اور کچھ سوالات ہیں جن کے جواب مانگے گئے ہیں کہ آخر وہ تحفظات ہیں کیا جن کی بنیاد پہ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ جاری کی گئی کہ وزیر اعظم کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا جاتا ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے. وقفے سے پہلے ایک سوال تھا کہ ہماری حکومتیں تو دباؤ میں ہیں ہی مگر اب ہمارے محکمے بھی، سرکاری محکمے بھی دباؤ میں آنا شروع ہو گئے ہیں. دھمکی آمیز ٹیلی فون کال پیمرا کے کچھ اہلکاروں کو موصول ہوئی. اس حوالے سے چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. بگٹی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ حکومت کے اوپر دباؤ تو ڈالا جا سکتا ہے قومی مفاد میں یا جو بھی کہا جائے، مگر جو پیمرا کو دھمکی آمیز کال موصول ہوئی ہے اس کو کس کیٹیگری میں آپ رکھیں گے؟ کیا وہ بھی قومی مفاد میں تھی یا کچھ اور تھا؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مطیع اللہ میں بالکل اس سے مخالف ہوں. ایسے کبھی نہیں ہونا چاہیے اور چیئرمین پیمرا کو کوئی تھریٹ نہیں ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی الاؤڈ اینڈ ہی شوڈ بی گیون کانفیڈنس ٹو. ریگولیٹر کا مطلب ہے ریگولیٹ کریں، ایز آؤٹ کریں، آسانیاں پیدا کریں اور ان کو سب کو ایون آؤٹ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، یہ میں ایم شور کہ کسی نہ کسی نے اسٹوپڈ حرکت کی ہوگی، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ریسٹ ایشور کریں کہ کبھی کوئی سیکورٹی ایجنسی ایسے کال نہیں کرے گی. یہ تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں. کیا چیز؟ سوری. اور میں کنڈم بھی کرتا ہوں اس کو، یہ کبھی نہیں ایسی بات ہوگی. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس کے لیے چیئرمین پیمرا کو چاہیے کہ وہ ایون آؤٹ کرے، بیلنس رکھنا چاہیے ان کو. مطلب ہے آپ ایک اچھا چینل ہے، اس میں اس کو بھی جاتا ہوں، میں تو سارے چینل پہ جاتا ہوں. بلیو می ایون گڈ چینل، آپ اس کو بلائیں، ان کو طریقے سے بات کرنے بجائے ایک دم آپ بین کر رہے ہیں. آئی تھنک اس کی پالیسی بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز جو آپ بات کریں نو تھریٹنگ کال ناٹ ایکسیپٹیبل، جس نے بھی کی غلط بات کی. اور اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے، کوئی جے ٹی بننی چاہیے. ایبسولوٹلی، اگر کوئی انکوائری کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، آئی ڈی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ساری ایجنسیز ہیں، اس کی ایف آئی آر کٹائیں، ضرور کریں، کرنا چاہیے. یو شوڈ فائنڈ آؤٹ. اور آپ کی آئی ڈی کے جتنا اکوپمنٹ اچھا ہے کہ دے کین فائنڈ آؤٹ، دے نو اٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عارف عباس صاحب آپ کی پارٹی پہ بھی الزام لگتا ہے کہ آپ بھی بہت دباؤ ڈالتے ہیں سپریم کورٹ پہ، الیکشن کمیشن پہ، اور بڑا دھمکی آمیز جو ہے کبھی کبھی سٹائل بھی ہوتا ہے عمران خان صاحب کا. تو یہ جو اب محکموں تک معاملہ چلا گیا ہے کہ ٹیلی فون کال پہ جو دھمکیاں جس طریقے سے دی جا رہی ہیں اور جو ٹیلی فون کال اب ابصار عالم نے پریس کانفرنس میں سنائی بھی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ایک نیا سٹائل نہیں آ گیا ہماری سیاست میں اور ہمارے ملک کی پالیٹکس کے اندر، دھمکیاں لگانے کا حکومتوں کو بھی اور اداروں کو بھی اور محکموں کو بھی؟ میں سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے اور یہ دھمکیاں اور یہ وہ اس پہ ہم بالکل بلیو نہیں کرتے اور نہ ہم اس پہ نہ ہم نے کسی کو دی ہے نہ کسی کی سنتے ہیں.
نہ کوئی ہم دھمکی برداشت کرتے ہیں اور نہ کسی کو دیتے ہیں. ہم تو سیدھا سیدھا رول آف لا کی بات کرتے ہیں. دوسرا یہ جو ابصار عالم صاحب والا جو معاملہ ہے، ان کو میڈیا پہ رونے کے بجائے وہ ایک ادارے کے عینی ایک خود مختار ادارے کے سربراہ ہیں اور حکومت کی آنکھ کا تارا ہیں. اس ٹائم نواز شریف کی آنکھ کا وہ تارا ہیں. ان کے پاس لامحدود وسائل ہیں حکومت کے پاس. وہ جاتے اس کو انویسٹیگیٹ کراتے ہیں. ایک کال کو ٹریس کرنا کتنا ہی مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ جو تھریٹ وہ شو کرے، اس کے پیچھے ان کے کوئی اور عزائم ہے. اگر یہ تھریٹ کا مسئلہ ہوتا تو وہ بجائے میڈیا پہ آ کے رونے کے وہ حکومت کے پاس جاتے. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ڈیوٹی ابصار عالم صاحب دے رہے ہیں اس وقت، تو ان کے لیے ود ان گھنٹوں میں یہ سارے معاملات حل ہو سکتے تھے. میں سمجھے یہ تھریٹ وغیرہ آپ کو کیا اعتراض ہے ابصار عالم پہ؟ نہیں دیکھیں ان کے جتنے جس طرح وہ میڈیا کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جس طرح چینلوں کے اینکر پرسن کو وہ کرتے ہیں، ان پہ بین لگا دیتے ہیں. اور ایک ڈکٹیٹر کیا بین غلط لگایا ہے؟ کوئی ایک مثال بہت سارے بین کو میں کسی کا نام دیکھیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا. مجھے کسی سے ہمدردی ہے. دیکھیں ڈاکٹر شاہد مسعود پہ انہوں نے بین کیا، لقمان پہ لگایا، بہت سارے چینلوں کو انہوں نے بند کیا. اور پھر ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے ان کو پرمیشن دی. دیکھیں میں نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح یا غلط کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ابصار عالم کو کوئی دھمکی ملی تھی تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک خود مختار ادارے کے سربراہ کا. اس کو قانونی طور پہ حکومت سے مدد لے کے ٹریس کر کے اس کلپریٹ کو پکڑنا چاہیے، نہ کہ میڈیا پہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں. چلیں ہم اس معاملے کو کنکلوڈ کریں گے. مقبول صاحب آپ کی طرف بھی میں آؤں گا، مگر میں پہلے چاہوں گا ملک احمد خان صاحب کے یہ بتا دیں کہ یہ معاملہ آپ کے خیال میں کتنے جلدی حل ہونے والا ہے ڈان لیگز کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں آرمی چیف اور دیکھیں جو اداروں پہ دباؤ ڈالنے کی بات ہے، یہ اور دباؤ کس کو کہیں گے کہ جب آپ پورے شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیں اور پھر آپ فورس کریں اپنے ویز انٹو. فی الحال تو یہ جو پیمرا کو دھمکی امیز کال موصول ہوئی ہے، اس میں وزیر اعظم کیوں نہیں ایکشن لیتے آپ کے؟ دیکھیں دھمکی امیز کال موصول ہونا ابصار عالم صاحب کو بڑی سخت زیادتی ہے. اس طرح اداروں کی ورکنگز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. وہ جس کسی نے بھی کال کی ہے اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. ابصار عالم صاحب کل میں نے بھی ان کو ٹی وی پہ دیکھا، ہی واز بڑے وہ جب وہ اپنا انٹرویو دے رہے تھے بڑے کنسرن تھے. ان لوگوں کے لیے کنسرن تھے جو ان کے ادارے میں کام کرتے ہیں. تو ان کو اپنی ورک پلیس پہ اگر تحفظ نہیں ہوگا تو پھر تو بڑی زیادتی کی بات ہے. میں ملک صاحب میں آپ کی تحفظ فراہم ہونا چاہیے. جی میں مقبول ملک صاحب کوئکلی یہ بتائیں، آپ کے خیال میں جو میڈیا ہے اس کی فریڈم ایٹ سٹیک ہے، کسی خطرے میں ہے، دباؤ میں ہے اس ڈان لیگز کی صورتحال سے؟ دیکھیے یہ چیلنجز ہیں، یہ ڈیفینیٹلی اس میں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے جس حساب سے اداروں کے اندر اور جو فضا بنتی جا رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میڈیا کے کام ہے، آپ پیمرا فار ایگزامپل ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جی ان کو ہیڈ آف ایک ریگولیٹر ہیں اس ایجنسی کے، اور وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ خود ہی ان کا بھی بیک گراؤنڈ جرنلسٹ کا ہی ہے. تو ایس او پیز نہیں اداروں کے اندر، مطلب کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ آپس میں جو ایسے معاملات ہیں، وائی وی آر برنگنگ دیم ٹو پبلک، بجائے ان کو پبلک کرنے کی ادارے. اس کا مطلب ہے کہ ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے. ایک فضا تو ایسی بن رہی ہے نا کہ حکومت بھی ڈری ہے، ریگولیٹرز کو بھی، محکموں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. تو ایسے میں ایک صحافی کے ذہن پہ کیا مطلب یہ تشویشناک صورت ہے، وہ کیسے عوام تک سچ پہنچائے؟ جی بالکل، ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہے، تو سچ کون بولے گا، بات کون کرے گا؟ جی تو پھر میڈیا سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میڈیا بھی اسی سوسائٹی کا حصہ انسان ہے، ان کا وہ کتنی کوشش کریں گے، مطلب کتنی اور قربانیاں دیں میڈیا اس آزادی کے لیے. ٹھیک، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. عارف عباسی صاحب، مقبول ملک صاحب، ملک احمد خان صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ جو بھی صورتحال ڈان لیگز انکوائری رپورٹ کے اجراء کے حوالے سے بنی ہے، یقینی طور پہ اس میں اگر حکومت ہی اپنے آئینی اور قانونی اختیار کو استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے گی تو یقینی طور پہ حکومت کے تمام ماتحت محکمے اور ادارے بھی عدم تحفظ کا شکار ہوں گے. اور جو لوگ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں وہ یقینی طور پہ طاقتور کے پاس تحفظ ڈھونڈتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں جو ہے پھر یقینی طور پہ ایک انارکی کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو یہ بتائے اور جتلائے کہ وہ اتنے طاقت اور اختیار میں ہیں کہ ان کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. اگر حکومت خود عدم تحفظ کا شکار ہوگی تو بہت غلط پیغام جائے گا عوام کو بھی
اور محکموں کو بھی، اور یقینی طور پہ پھر یہ اداروں کے درمیان تعلقات کے لیے بھی مناسب نہیں۔ اپنے گریبان سے اتنا ہی۔ مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔